چاہتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ شہر اگنور ہو رہا ہے بری طرح اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو کے الیکٹرک نے شہریوں کا حال کیا ہوا ہے، پوری رات لوگ جاگ کر گزار رہے ہیں، ہر آبادی میں لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے اور کے الیکٹرک ایک مرتبہ پھر بلیک میل کر رہی ہے پوری قوم کو، اور اس کو معلوم ہے کہ جب یہ ہم لوڈ شیڈنگ بڑھاتے ہیں، لوگ بلبلاتے ہیں، تو اس کے بعد حکومتیں ان کو فائدہ پہنچاتی ہیں، اور ایک مرتبہ پھر اسی طرح کا بیل آؤٹ پیکیج کے الیکٹرک کو دینے کی تیاری ہو رہی ہے کہ جس طرح پچھلی مرتبہ نون لیگ کی حکومت میں ان کو بیل آؤٹ کرانے کی کوشش کی گئی تھی، اور جب ان کے ٹیرف میں اضافہ کروانے کے لیے حکومت ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی تھی۔ حیرت کی بات ہے کہ حکومتوں کا کام عوام کو سہولت فراہم کرنا ہوتا ہے، مافیاز کو نہیں، لیکن نون لیگ کی حکومت اس وقت بھی اس مافیا کو سپورٹ کر رہی تھی، اور انہوں نے اس وقت بھی یہ چاہا تھا کہ ان کے ٹیرف میں بھی اضافہ ہو، ان کو بیل آؤٹ پیکیج دیا جائے۔ وہ تو اس وقت کے ایک سیکرٹری نسیم کھوکر صاحب تھے، وہ آڑے آ گئے تھے، اور اس کی وجہ سے نون لیگ یہ مٹیریلائز نہیں کر سکی تھی، اور بعد میں ان کی حکومت کی چھٹی ہو گئی تھی۔ لیکن نون لیگ ہو یا پی ٹی آئی ہو یا پیپلز پارٹی ہو، یہ ساری پارٹیاں کے الیکٹرک کو فائدہ پہنچاتی ہیں۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ کے الیکٹرک کا لائسنس کینسل کیا جائے، اور 14 اگست کے بعد ظاہر ہے کہ یہ 75واں یوم آزادی ہے، اور اس یوم آزادی میں ہم ظاہر ہے کہ کوئی 2 دن کی بات ہے، یہ 13 اور 14 اگست، اور اس میں جماعت اسلامی بھرپور طریقے سے جشن آزادی کی تقریبات بھی منا رہی ہے، اور شہر میں انشاءاللہ 250 سے زائد مقامات پر ہم جشن آزادی کی تقریبات کو منائیں گے اور قوم کو آزادی کا صحیح پیغام دیں گے۔ لیکن اس کے فوراً بعد 14 اگست کے بعد کے الیکٹرک مافیا کو لگام دو کے نام سے ہم تحریک شروع کریں گے، اور ہم ایکسپوز کریں گے ایک پارٹی کو، ایک لیڈر کو جو اس مافیا کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور جو اس کرپشن کے اندر شریک ہے، جو کراچی کے 3 کروڑ لوگوں کے اوپر مسلط کردہ مافیا کو سپورٹ کر کے یہ کرپشن کر رہے ہیں۔ اب کسی صورت یہ قابل قبول نہیں ہے کہ حکومت آئے اور آنے کے بعد ایک مرتبہ پھر کے الیکٹرک مافیا کو سپورٹ کر دے۔ ایک طرف مفتاح اسماعیل صاحب یہ کہتے ہیں کہ 1000 میگا واٹ بجلی ہم ان کو فری دے رہے ہیں، تو یہ کراچی کے لوگوں سے چارج کیسے کر رہے ہیں؟ مفتاح اسماعیل صاحب اتنے معصوم نہ بنے، آپ حکومت میں ہیں اور حکومت میں پہلے بھی رہے ہیں، آپ تو یہ بتائیں کہ یہ کام اگر پہلے ہو رہا تھا تو آپ نے روکا کیوں نہیں ہے؟ کیوں کراچی کے لوگ وہ بل ادا کریں جو بجلی ان کو آپ فری میں دے رہے ہیں، بغیر کسی معاہدے کے دے رہے ہیں؟ آپ گیس ان کو بغیر کسی معاہدے کے دے رہے ہیں، آپ این ٹی ڈی سی سے ان کو 1000 میگا واٹ کی بجلی دے رہے ہیں، اور پھر آپ ان کو بیل آؤٹ پیکیج بھی دینا چاہتے ہیں۔ تو یہ پھر بتائیں نا قوم کو کہ یہ کے الیکٹرک مافیا کو آپ یہ سپورٹ کیوں کر رہے ہیں؟ ان کا لائسنس کینسل کریں، اور جو 50 لاکھ 60 لاکھ 70 لاکھ 30 لاکھ روپے میں ایک کرمنل کارپوریٹ سیکٹر کے نام پر دھبا اور وائٹ کالر کرمنلز ہمارے سروں پر کے الیکٹرک مافیا میں مسلط ہیں، ان کو اندر کریں اور ان سے ہماری لوٹی ہوئی دولت واپس کروائیں۔ تقریباً 50 ارب روپے کے قریب ہیں جو کلاب ایکٹ کی مد میں کراچی کے لوگوں کو واپس کرنے چاہیے۔ ہمارا حق ہے کہ یہ پیسے ہمیں واپس ملیں، ایگریمنٹ کا حصہ ہے۔ نہ پیپلز پارٹی، نہ نون لیگ، نہ پی ٹی آئی، نہ ایم کیو ایم کراچی کے لوگوں کے لیے یہ کام نہیں کر رہی، ان کو یہ پیسہ واپس نہیں دلوا رہے۔ کبھی مہینے میں 11 روپے اور کبھی 13 روپے، کبھی 10 روپے، یہ ان کو فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کے نام پر پیسے بڑھا کر پر یونٹ دیے جاتے ہیں، اور یہ نیپرا حکومت کے الیکٹرک مافیا کا شیطانی اتحاد ہے کراچی کے لوگوں کے خلاف۔ یہ شیطانیت ہے کہ لوگوں کا حق مارا جائے، ظلم کیا جائے ان کے اوپر، لوڈ شیڈنگ کے عذاب میں مبتلا کر دیا جائے اور سب مافیا کے سپورٹر بن جائیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی اس کے لیے لفظ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کراچی کے لوگوں کو آنکھیں کھول کر اور اس مافیا کے مقابلے میں جم کر کھڑا ہونے کی ضرورت ہے۔ جس طرح کے حالات اس وقت ہو رہے ہیں، اگر حکومت، اور حکومت سے مطلب اس وقت وفاق اور صوبے میں ایک ہی حکومت ہے جس میں نون لیگ، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم شامل ہیں، ایک دوسرے کے سپورٹر ہیں، وزارتوں کے مزے لے رہے ہیں، سب انجوائے کر رہے ہیں، اور کراچی کے لوگ بلبلا رہے ہیں۔